السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. خالق کائنات نے اپنی کتاب کی عظمت کو اس طریقے سے بیان کر دیا کہ فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا ریب اور شبہ اور شک نہیں ہے. یہ اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب ہے. ہماری گفتگو کا محور اور موضوع قرآن کی عظمت ہے. عظمت قرآن، کسی بھی چیز کی حیثیت، ویلو، اس کا مقام، اس کی عظمت اس کے بھیجنے والے سے نمایاں ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس کسی اہم عہدیدار کا خط آ جاتا ہے تو فخر سے خوش ہو جاتا ہے، فخریہ کہتا پھرتا ہے کہ میرے پاس تو فلاں عالم دین کی تحریر آئی ہے، میرے پاس مثلا وزیر کا لیٹر آیا ہے، میرے پاس وزیر اعظم کا خط آیا ہے، اور وہ خوش ہو جاتا ہے، اپنے کو بلند خیال کرنے لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی ہستی کا خط آیا ہے. قرآن اللہ کی جانب سے ہے، لہذا قرآن کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ بھیجنے والا وہ ہے کہ جس کے لیے ہم روزانہ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ. عظیم ہے وہ ذات، قابل تعریف ہے، قابل تمجید ہے وہ ذات کہ جس نے قرآن کو بھیجا ہے. تو جس نے قرآن کو بھیجا وہ بہت ہی عظیم ہے. اسی وجہ سے ہم قرآن کی جب تلاوت ختم کر لیتے ہیں کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم. اور جو برادران علی نہیں بھی کہتے ہیں وہ کم سے کم اتنا تو کہتے ہیں صدق اللہ العظیم. اگرچہ علی خود اعلیٰ ہے، سجدے میں بھی ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی، اسی علو سے ہے صدق اللہ العلی العظیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا. بے شک قتل امام حسین مومنین کے قلب کی ایک ایسی حرارت ہے جسے کبھی کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کی بہترین دلیل 40 امام حسین ہے. تو کم سے کم تمام برادران عظیم تو کہتے ہی ہیں صدق اللہ العظیم، کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے کہ جس نے قرآن کو نازل کیا. اب قرآن کس پر نازل ہوا؟ وہ ذات گرامی حضور اکرم کی. آپ کی عظمت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ خدا نے خود رسول کے لیے فرما دیا لولاک لما خلقت الافلاک. اے رسول اگر آپ نہ ہوتے، آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو میں خلق نہ کرتا. رسول کی ذات گرامی اتنی عظیم ہے کہ انہی کے صدقے میں ساری کائنات خلق ہوئی ہے. تو جس قلب پیغمبر پر قرآن نازل ہوا وہ ذات بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی اعلیٰ مرتبت ہے. اور جو لے کر کے آیا ہے
جو وسیلہ بنا ہے قرآن کے نزول کا، لوح محفوظ سے اللہ کی جانب سے قلب پیغمبر پر نازل کرنے والے جبرائیل امین ہے۔ خود جبرائیل کی ذات بہت ہی عظیم ہے۔ جبرائیل سردار ملائکہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ بچوں کے لیے ایک مثال، ابھی میں نے مثال دی کہ اگر کسی کے پاس کوئی اہم خط آ جاتا ہے شخصیت کا تو خوش ہو جاتا ہے۔ سفر کا دور ہے، زیارتوں کا دور ہے۔ ہمارے بچپنے میں کبھی ایک دو حاجی چلے جاتے تھے، ایک دو کوئی زیارت کرنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ آج تو الحمدللہ چھوٹے چھوٹے گاؤں سے بھی دسیوں افراد الحمدللہ حج کے لیے زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ حج اور زیارت کے لیے پہلا مرحلہ پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے۔ پاسپورٹ جب بنتا ہے، انکوائری ہو جاتی ہے، سب مراحل جب طے ہو جاتے ہیں، پاسپورٹ لے کر کے جب ڈاکیا پوسٹ مین آتا ہے گھر پر تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ آ گیا، اور لانے والے کو کچھ نہ کچھ انعام دے دیتے ہیں۔ یہ لانے والا بھی اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ لانے والا بھی چونکہ وسیلہ بنا، یہ تو وہ ہے کہ جو ہم سے مربوط ہے۔ پاسپورٹ، تمام ڈاکومنٹس ہم نے پور کیے، تمام فارم ہم نے بھرے، تمام مدارک ہم نے دیے، انکوائری ہوئی، اس کے بعد پاسپورٹ آ گیا۔ اور کتاب الہی تو اللہ نے نازل کی ہے، لیکن اللہ نے بھی وسیلے کو اختیار کیا۔ اگرچہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ بغیر وسیلے کے اللہ تعالیٰ قرآن کو بھی نازل نہیں کرتا، تو بغیر وسیلے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ وسیلے کے منکر ہیں انہیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ جو عظیم و اعلیٰ ہے، رسول اکرم جو اللہ سے بہت ہی قریب ہیں، قاب قوسین اور ادنا کی منزل پر ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے سے قرآن نازل کرتا ہے۔ تو بغیر وسیلے سے، بغیر ذریعے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن کی عظمت اس عنوان سے بھیجنے والا، نازل کرنے والا عظیم و اعلیٰ، قلب پیغمبر اعلیٰ محمود محمد، اور لانے والے جبرائیل امین۔ بس ایک مثال دے کر کے اپنے بچوں پر واضح کر دوں کہ قرآن کریم